بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص عمل اور روحانی گفتگو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نہ صرف دنیا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی گلزار بنا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم الشان اور خاص آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو ہر غم کی دوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی فضیلت اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی جلد حل ہو سکتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، دعا کی قبولیت اور مصیبتوں کے ٹلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے منور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حمد و ثنا اور توبہ کی بہت فضیلت بتائی ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405، صحیح مسلم حدیث نمبر 6842 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یعنی پاک ہے اللہ اپنے خوبیوں سمیت کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، تسبیح و حمد کی یہ طاقت آپ کے نامہ اعمال کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے، اور جب گناہوں کا بوجھ ہٹتا ہے تو دعائیں عرش تک پہنچتی ہے۔ حمد و ثنا کی فضیلت یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا جنت میں آپ کی جائیداد بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3464 اور مستدرک حاکم کی صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یعنی پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں، جب ہم اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے جنت کے باغات تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور ہماری ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور جب ایک انسان شعوری طور پر اپنے رب کی حمد کرتا ہے تو وہ کائنات کے اس عظیم نظام کے ساتھ جڑ جاتا ہے جہاں صرف سکون اور راحت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی مشکل وقت میں ان پیارے کلمات اور حمد و ثنا کے ساتھ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔
اس آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی سخت مشکل کے وقت اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کے ساتھ اعتماد اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایسے کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر صرف ایک سہارے پر یقین کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، گھروں میں بیماری آ گئی ہے، شادی میں دیر ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، تو توبہ و استغفار کی کثرت کریں۔ جنت میں اپنے باغات لگائیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو بھی ختم کر دیں گے۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ کسی وظیفے یا آیت کا ورد کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کا بھروسہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے اور بندے کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اس آیت کا ورد کریں تو اپنے دل کو پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا لیں اور اپنے دل کی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ ناظرین، اس آیت کا ورد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تنگی میں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے یا دل میں بہت بے چینی رہتی ہے، تو استغفار، تسبیح اور اس آیت کا ورد بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر
پورا بھروسہ کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی آسانی پیدا کر دیتے ہیں جس کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وظیفے کتنے دن کا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کوئی دوا نہیں جو وقت پر کھا لی جائے، بلکہ یہ وہ غذا ہے جو روح کو توانائی دیتی ہے۔ اس لیے اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے۔ اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا اور مددگار ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے اور سچے دل سے توبہ کر کے اسے پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان لگاتار اس آیت کا ورد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر اپنا بھروسہ مضبوط کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان اللہ تبارک و تعالی پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو ہی اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل میں صبر اور ہمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس آیت کا ورد کریں تو اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ گناہ وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ استغفار ان دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ اس مبارک آیت کے ورد کو جاری رکھنے سے انسان کے اندر ایک مضبوط ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے لیے کافی ہے تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اصل میں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا بلکہ انسان کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جن کی اسے
امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ آیت اسے سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دین میں شامل کر لیتا ہے اور اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر رکھا جائے۔ جب محنت اور توکل دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اب ناظرین، اس عمل کو کرنے کا مکمل اور درست طریقہ جان لیجئے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کم سے کم ایک تسبیح استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تاکہ آپ کے گناہ مٹ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و بیان ہو سکے۔ اس کے بعد اپنی آخرت اور جنت کی تیاری کے لیے کم از کم ایک تسبیح یا جتنا ہو سکے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے تاکہ آپ کے نام کا باغ جنت میں لگ جائے۔ پھر آپ نے کم از کم 101 مرتبہ یا اپنی ہمت کے مطابق 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ غیبی طاقت اور سکون محسوس کریں گے۔ آپ اسے دن میں کسی بھی وقت وضو یا بلا وضو یعنی پاکیزگی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یقین مضبوط ہونا چاہیے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ ضرور ملے گا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے اوپر سچا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما، تنگی دور فرما، گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب اس اجتماعی دعا میں شامل ہو سکیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کا ذریعہ بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔